زرد از قلم سیدہ پارٹ 11 کار اب اس خاردار راستے سے گزر رہی تھی جہاں ذوالقرنین سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اس نے کار تیزی سے وہاں سے نکالی۔ وہ اس جگہ رکنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ وہاں سے گزرنا چاہتا تھا، مگر اس جگہ سے تھوڑی دور ایک قبرستان تھا جہاں اس کا باپ دفن تھا، تب بھی اسے یہاں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اس دن جب مومن کی موت ہوئی تھی تب سب مومن کی لاش اور اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اس نے قریب ہی بستی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور اسے اسی بستی سے ملحقہ قبرستان میں دفنایا تھا۔ مومن شمس قبر کے کتبے پر لکھا نام پڑھ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ان کے لیے کلام پاک کی تلاوت کر مغفرت کی دعا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ آج پورے 10 سال بعد اپنے باپ کی قبر پر آیا تھا۔ اس نے مومن کی قبر کی صفائی کی اور پھول ڈالے اور پھر اس کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ بابا، مجھے قدم قدم پر آپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یتیم کے لیے دنیا کتنی سنگدل ہے۔ آپ کے بعد کسی نے مجھ سے پیار نہیں کیا، کسی نے میرے لاڈ نہیں اٹھائے۔ آپ نے اپنے نین کو کتنے لاڈ سے پالا تھا، پھر آپ اپنے نین کو اس دنیا میں اکیلا کس کے سہارے چھوڑ گئے؟ بولیں بابا، بولیں نا۔ وہ اس کی قبر پر سر ٹکائے زار زار رو رہا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ اٹھا اور کار میں بیٹھ کر اپنی اصل منزل کی جانب چل دیا جہاں جانے کے لیے وہ دبئی سے مری آیا تھا۔ کار اب وہ موڑ مڑ رہی تھی جہاں وہ 3 گھر آباد تھے جو اس کا مسکن ہوا کرتے تھے، مگر ان گھروں تک پہنچنے سے پہلے ایک بھیانک جگہ بھی آتی تھی جس کے سبب اس کے تینوں گھر برباد ہوئے تھے۔ اس جگہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کار محض 2 منٹ کے لیے وہاں روکی، کار کا شیشہ نیچے کیا اور اس جگہ کو نفرت سے دیکھا۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ جگہ ابھی بھی ویسے ہی آباد تھی، وہاں ابھی بھی لوگ آ جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اس نے اس جگہ پر اور ان لوگوں پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈالی اور کارزن سے آگے بڑھا دی۔ کار اب مومن کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر نکلا اور گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گھر آج بھی اسی حالت میں تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ چونکہ یہ گھر 10 سال سے بند تھا اس لیے گھر کی ہر چیز مٹی میں اٹی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ ایک ایک جگہ کو دیکھنے لگا۔ یہاں اس کی یادیں تھیں، یہاں اس کے بابا ماما کی محبت تھی، ان کی کلکاریاں تھیں، اس کی سسکیاں تھیں۔ اس گھر میں اس نے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھی تھیں، پھر اسی گھر میں اس نے اپنی زندگی کو زرد ہوتے دیکھا تھا۔ یہ گھر اس کی ہر اچھی بری یاد کا گواہ تھا۔ اس گھر کے در و دیوار اسے جانتے تھے، اس گھر کی ایک ایک شے سے اس کے ماں باپ کی خوشبو آتی تھی۔ وہ تو اس گھر کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، مگر وہ اپنی ماں اور بہن سے دور ہونا چاہتا تھا، تب بھی مجبوراً اسے اپنے بابا کا یہ گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ اور آج 10 سال بعد قسمت اسے پھر یہیں لے آئی تھی۔ وہ یوں ہی پورے گھر کا چکر لگا رہا تھا، اسے گھر کے ہر کونے سے اپنے ماں باپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لو نین، ناشتہ تیار ہے۔ ارے نین، یہ فٹ بال رکھ دو، ایک تو یہ لڑکا میری ایک نہیں سنتا، تمہارے بابا ہی سمجھائیں گے تمہیں۔ تم یہ چھوڑو، یہ برتن میں دھو لوں گا، تم جا کر آرام کرو۔ بابا، میری چھوٹی بہن جب آئے گی تو آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ بابا ماما، یہ دیکھیں میں نے ایپ بنائی ہے، اس میں اسے ہر جگہ سے امیرہ اور مومن کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں یہی ہیں اس کے پاس اور وہ وہی 10 سال کا نین ہے۔ اور ان لوگوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ محض اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ پورے گھر کا چکر لگانے کے بعد وہ اب اپنے روم میں آیا۔ روم میں اس کا سارا سامان بھی ویسے ہی رکھا ہوا تھا، آوازیں ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوا اور اپنے لیپ ٹاپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج وہ جو بھی تھا، جس بھی مقام پر تھا، اس کی شروعات یہیں اسی لیپ ٹاپ سے ہوئی تھی۔ اسی کرسی پر بیٹھ کر شروع ہوا یہ سفر آج بھی جاری تھا، بلکہ اب وہ اس سفر میں تنہا نہیں تھا، ایک کارواں تھا جو اس کے اس سفر میں ساتھ تھا۔ میں کب تک اسی طرح چائے کے ہوٹل میں کام کرتا رہوں گا؟ مجھے کچھ اور کام کرنا چاہیے۔ ساری زندگی تو میں چائے والا بن کر نہیں گزار سکتا نا۔ بابا کے کتنے خواب تھے مجھے لے کر، وہ مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے کچھ اور کام کرنا چاہیے جس سے میں ترقی کر سکوں اور اپنے بابا کا نام روشن کر سکوں۔ اسی سوچ کے تحت اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ یوں کئی گھنٹوں کی انتھک محنت کے بعد وہ بالآخر اپنی ایپ بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی اس ایپ نے چند ہی دنوں میں بہت پذیرائی حاصل کی، جس کی وجہ سے اس نے چائے کے ہوٹل کو خیر باد کہہ دیا۔ پھر اس کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہا۔ اس ایپ کی کمائی سے اس نے سیونگز کی اور پھر ایک ہائی ٹیک کمپنی کھولی جہاں دور جدید کے حساب سے گیجٹس بنائے جاتے تھے جو روزمرہ کی زندگی کو سہل بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یوں اس کی اس کامیابی کا سفر شروع ہوا تھا اور تاحال جاری تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکل آیا تھا، اب اس نے کار کو وہیں کھڑا چھوڑ دیا اور خود پیدل چلنے لگا۔ روڈ کراس کر کے وہ دوسری طرف آ گیا۔ چلتے چلتے بالآخر ان ساتھ ساتھ بنے 2 گھروں کے عین سامنے پہنچ گیا۔ ان 2 گھروں میں سے ایک گھر اس کے دادا کا تھا اور دوسرا اس کے نانا کا۔ دادا کے گھر کی چابی اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے اپنے دادا کے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ گھر کے گارڈن میں کھڑا تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہر ویکنڈ یہاں آیا کرتا تھا۔
اور کیا ہی عجیب اتفاق تھا کہ آج بھی ویکینڈ تھا۔ وہ گارڈن پر ایک نظر ڈال اب اپنے نانا کے گھر میں جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ گارڈن میں پہنچ گیا تھا۔ گارڈن سے گزر کر وہ سیڑھیاں اتر کر باہر نکلا اور سیدھا چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے دوسری طرف بنی سیڑھیوں کے پاس ایک لڑکی بے ہوش پڑی دکھی۔ اسے دیکھ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ قریب آنے پر اسے اس بے ہوش لڑکی کے پاس سفید پاؤڈر سی بڑی پنی نظر آئی۔ اسے وہ پنی ہاتھ میں اٹھائی اور اسے سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ یہ پاؤڈر کیا ہے اور یہ لڑکی کیوں بے ہوش ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تیزی سے وہ پنی رکھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ وہ آگے آیا اور اس کی نظر انہی سیڑھیوں کے اندر بنے کیبن پر گئی۔ وہ کیبن کھلا ہوا تھا اور اس میں یہ ڈرگس کافی زیادہ تعداد میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پنی بھی اس کے اندر رکھی اور کیبن لاک کر دیا۔ کیبن لاک کر کے وہ دوبارہ اس لڑکی کے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کوٹ میں موجود سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر اس لڑکی کو سیدھا کیا اور بس اس کی نظر اس پر پڑی اور وہ بے خود اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اتنا سوگوار حسن کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا سوگوار اور اتنا مکمل۔ وہ سادہ سے حلیے میں تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ بالکل ہی عجیب حال میں تھی۔ ایک رنگ کی قمیض تو دوسرے رنگ کا پاجامہ اور دوپٹے سے بے نیاز۔ قمیض اور پاجامے کا رنگ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے کپڑوں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کافی عرصہ پرانے کپڑے ہیں۔ اس کے ہلکے بوڑھے بالوں کو اس نے بے ترتیب سے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ حلیے سے وہ میڈ لگ رہی تھی، مگر ذوالفقار نے کبھی اتنی حسین نوکرانی نہیں دیکھی تھی، نہ ہی وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر کبھی یوں محو ہوا تھا۔ وہ یوں ہی اسے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر خود ہی اس کے چہرے پر سے بمشکل نگاہیں ہٹا کر وہ کچن کی جانب گیا تاکہ پانی لا کر اس لڑکی کو ہوش میں لا سکے۔ وہ کچن میں گیا تو کچن کا حال بھی ابتر ہو رہا تھا۔ سنک میں برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا، سلفوں پر جگہ جگہ چھلکے بکھرے ہوئے تھے اور فرش پر وہی ڈرگس کی خالی پنیاں پڑی تھیں۔ اس نے یہاں سے بھی تیزی سے وہ پنیاں اکٹھی کیں اور جا کر انہیں بھی کیبن میں رکھ دیا۔ اس بے ہوش لڑکی پر ایک نظر ڈال کر وہ پھر کچن میں آیا اور کوئی برتن تلاشنے لگا کہ جس میں پانی بھر کر اس لڑکی کو ہوش میں لایا جا سکے۔ وہ نہ جانے کب سے یوں ہی بے سدھ پڑی تھی۔ کھٹ پٹ کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرانے لگیں تو اس کا دماغ تھوڑا تھوڑا جاگنے لگا۔ کھٹ پٹ کی آوازیں اب تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے ان آوازوں پر غور کرتے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں جیسے ہی کھلیں اس نے دیکھا کچن کے سنک کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہے۔ اللہ، یہ آدمی کون ہے اور کچن میں کیا کر رہا ہے؟ کہیں یہ کوئی چور تو نہیں ہے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا سر یکدم چکرا گیا۔ اس نے اپنا چکراتا ہوا سر سنبھال کر بمشکل اٹھنے کی کوشش کی۔ گرتے پڑتے وہ اٹھی اور تیزی اور تھوڑی دور صوفے پر پڑی اپنی شال اٹھائی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹا اور اپنے منہ کو بھی ڈھانپ کر اپنی ایک آنکھ سے جھانک رہی تھی۔ اب وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ آس پاس نظر دہرا رہی تھی کہ شاید کوئی چیز مل جائے جس سے وہ اس چور پر حملہ کر سکے، لیکن اسے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ تو وہ یوں ہی آگے بڑھی، دل میں ہمت کرتی۔ اب وہ اس چور کے بالکل پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے شیلف پر ایک چمچ نظر آیا۔ اس نے فوراً وہ چمچ اٹھایا اور بنا کسی دیری کے اس چور کے سر پہ دھڑا دھڑ مارنے لگی۔ چور کہیں کے، شرم نہیں آتی؟ اتنے ہٹے کٹے ہو کر چوری کرتے ہو؟ آئرہ اس کے سر پہ چمچ سے وار کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے باتیں بھی سنا رہی تھی، جبکہ وہ آدمی اس اچانک آفتاب پر پیچھے مڑا ہی تھا کہ اچانک آئرہ نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود آٹا جو اس نے آٹے کی سینی میں سے اٹھایا تھا اس کی آنکھوں پر دے مارا۔ ذوالفقار سنک میں رکھے برتنوں میں گلاس تلاش کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے اس کے سر پر کچھ لگا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ کئی بار اس کے سر پر کسی چیز سے وار کیا گیا۔ وہ پیچھے مڑ کر کچھ دیکھ پاتا اس سے قبل ہی اس کی آنکھوں میں زور سے کچھ جھونکا گیا جس سے اس کی آنکھیں بند ہوں گی۔ مقابل اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا ہی وار کر رہا تھا تو اس نے بجائے سنبھلنے کے اس کا چمچ والا ہاتھ پکڑا اور نیچے لا کر اس کی کمر پر لپیٹا اور اپنی آنکھیں سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے کے لیے صاف کی آنکھیں صاف کرتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے وہی صنفیں نازک کھڑی تھیں جن کو ہوش میں لانے کے لیے وہ پانی کے لیے آیا تھا۔ یوں ہاتھ کمر پر لپیٹنے کی وجہ سے وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور انہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شہد رنگ تھیں جو کہ اس کے زردیوں میں گھلے چہرے پر خاصی بھلی لگ رہی تھی، لیکن یہ آنکھیں اس نے پہلے بھی کہیں دیکھی تھی، لیکن کہاں؟ وہ ان آنکھوں میں ڈوبا یہی سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر آٹا مار کر اس نے پھر سے اپنا چمچ والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس چور نے اس کا ہوا میں اٹھا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا اور اس کی اپنی کمر کے پیچھے موڑ دیا۔ ہاتھ کو پیچھے کر اس نے اپنی آنکھوں پر سے آٹا صاف کیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں آٹا ہٹتے ہی جو آنکھیں اس نے دیکھی تھیں انہیں دیکھ وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہی خوبصورت غصے سے بڑی ہوئی جامنی آنکھیں، ان آنکھوں کی تو وہ دیوانی تھی، کیسے نہ پہچانتی ان دل نشیں نگاہوں کو۔ نین، اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ ہولے سے بولی۔ نین نہیں، ذوالفقار نین۔ یکدم ہی اس نے اس کی کلائی چھوڑ اسے خود سے دور کیا۔ مقابل کی آنکھوں میں اب کچھ دیر پہلے والی نرمی مخفوت تھی اور اس کی جگہ پھر سے غصے نے لے لی تھی۔ نظروں کا وہ خوبصورت ارتکاز ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی اب ہوش میں آ گئے تھے۔
آپ سچ میں آ گئی؟ آئرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بجائے کوئی جواب دینے کے اس نے محض اس کی جانب دیکھا۔ ماما آپ کو بہت یاد کرتی تھی، اچھا ہوا آپ آ گئی۔ ان کی طبیعت بھی اب بہت خراب رہنے لگی ہے، لیکن اب آپ آ گئی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آئرہ اس کی حیرت کو نظر انداز کر اپنے ہی روم میں بولتی جا رہی تھی۔ ماما تم آئرہ ہو؟ اس نے اس کے عجیب و غریب حلیے کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے اس کی حیرانگی پر کندھے اچکائے۔ جواب سن اس کے دل پر گھونسا لگا تھا، مطلب وہ اس کی بہن ہے۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ وہ ابھی تک تعجب کے عالم میں تھا۔ تو کیا اتنی ہی رہتی؟ آپ بھی تو کتنے بڑے ہو گئے ہیں، اس نے مذاقن کہا۔ نوٹ سو فنی۔ اس کا جواب دے کر وہ کچن سے باہر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ آئے میں آپ کو ماما سے ملاتی ہوں۔ آئرہ بھی اس کے پیچھے باہر ہے۔ میں خود مل لوں گا، پہلے اپنے کپڑے صاف کر لوں۔ وہ اپنے کوٹ پر لگا آٹا جھاڑنے لگا۔ ہیں؟ اسے خاصی حیرت ہوئی، عجیب بندہ ہے، اتنے سال بعد آیا ہے اپنی ماں کے پاس، پھر بھی اپنی ماں سے ملنے سے زیادہ اہم اس کے لیے اپنے کپڑے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کلس کر سوچنے لگی۔ وہ تب تک وہاں سے جا چکا تھا، وہ بھی اپنی سوچوں کو جھٹک کر اس کی طرف بھاگی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر وہاں پہنچی، وہ اس کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ یہ روم میں کس کا سامان رکھا ہے؟ ذوالقرنین نے باہر آ کر اس سے پوچھا۔ میرا؟ دراصل یہ اب میرا کمرہ ہے، آئرہ نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ میں ماموں کے روم میں چلا جاتا ہوں۔ اس پر ایک گہری نظر ڈال کر وہ سر ہلاتا موسیٰ کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی افسوس سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے وہیں حیران پریشان چھوڑ وہ خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ کمرے کے دروازے پر آ کر رکا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو اس کے نانا نے اس کے لیے اسپیشلی بنوایا تھا۔ وہ بیزاری سے ہنسا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کمرے کا حلیہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ شاید کمرہ کسی کے استعمال میں ہے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک الماری، ایک بیڈ اور ایک اسٹڈی ٹیبل تھی۔ بیڈ پر ایک دوپٹہ پڑا تھا، اسٹڈی ٹیبل پر کچھ بکس رکھی ہوئی تھیں، جبکہ الماری میں لوک نہیں تھا، جس کا سبب دونوں دروازے محض بھرے ہوئے تھے۔ کمرہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ بس ایک چیز تھی جو کمرے میں آج بھی موجود تھی، نیو لائٹس والا اس کا نام۔ ہاں، البتہ اب وہ لائٹس چمکنے کی سکت کھو چکی تھیں۔ کمرے کا جزا لے کر وہ باہر نکلا تو آئرہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس سے تصدیق ہونے کے بعد کہ یہ کمرہ اسی کا ہے، وہ اپنا حلیہ درست کرنے موسیٰ کے کمرے میں چلا گیا۔ ذوالقرنین موسیٰ کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو کمرے کو ہر شے سے خالی پایا۔ سامان کے نام پر محض موسیٰ کی شادی کی الماری رکھی تھی، جس پر گرد کی ایک تہہ جمی تھی، اور سامنے دیوار پر اسمارہ اور موسیٰ کی بارات کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی، جو البتہ چمک رہی تھی جیسے کہ اسے روز صاف کیا جاتا ہو۔ کمرے کا فرش بھی مٹی میں ہٹا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی موسیٰ کی تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے ذہن میں اس رات کی یادوں کے دریچے واہ ہو گئے کہ کیسے وہ اور مومن مل کر موسیٰ کو اس کی شادی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ کتنا حسین وقت تھا وہ بھی، مگر افسوس کہ اب نہ تو وہ حسین وقت رہا تھا، نہ ہی وہ لوگ۔ سب کچھ محض یاد بن کر رہ گیا تھا، اور وہ یادیں ذوالقرنین کے لیے اچھی تھیں یا بری، یہ تو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو انگلی کے پوڑوں سے صاف کرنے لگا۔ کبھی ایسا بھی تھا کہ جب وہ ان جگہوں پر آتا تھا تو اس کے ہونٹوں پر سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوتی تھی، اور کہاں اب جب سے وہ یہاں آیا تھا تب سے آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہو رہے۔ موسیٰ سے نظر ہٹتے ہی نظر اسمارہ پر پڑی۔ مامی کہاں گئی ماموں کے بعد؟ یہ سوال ابھی بھی جوں کا توں برقرار تھا۔ وہ سر جھٹک کر باتھ روم میں چلا گیا، وہاں کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر واش بیسن کا نل شروع کیا۔ What the hell؟ وہ نل کو مسلسل گھما رہا تھا، مگر نتیجہ صفر۔ آئرہ؟ وہ چلایا۔ وہ بھی کچن میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ ذوالقرنین کے کھانے کے لیے کیا بنائے کہ اچانک ذوالقرنین نے چیخ کر اس کا نام پکارا۔ یا اللہ، کہیں گر تو نہیں گئی؟ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ گر تو نہیں گئے؟ فرش تو ٹھیک ہے نا؟ بھاگ کر آنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس کے جملے پر غور کرتا ہوا مڑا اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب آپ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس نے اپنا جملہ درست کر دانتوں تلے زبان ہوئے۔ نہیں، میں نہیں گرا، اور تمہارا فرش بھی ٹھیک ہے، وہ ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ پھر؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ پھر کیا یار؟ پانی نہیں آ رہا یہاں، اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے گھر کا؟ اس کا اب دماغ خراب ہو رہا تھا۔ پانی نہیں آئے گا؟ آئرہ نے کندھے اچکائے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ لائٹ نہیں آتی، اس نے ہاتھ جاڑے۔ لیکن کیوں؟ اس کا لہجہ نوز حیرت زدہ تھا۔ کیونکہ لائٹ والوں نے لائٹ کاٹ دی ہے۔ وہ بھی ویسے ہی مطمئن تھی۔ اب لائٹ والوں کو ایسی بھی کیا آگ لگی تھی جو انہوں نے لائٹ کاٹ دی؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ارے آگ لگنے کی کیا بات ہے، 6 مہینے سے بل نہیں بھرا تھا تو 2 مہینے پہلے انہوں نے لائٹ کاٹ دی۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں گویا ہوئی۔ اور بل کیوں نہیں بھرا تم نے؟ اب کی بار وہ غصے سے بولا۔ کیونکہ میں مہینے کے 10,000 کماتی ہوں، 10 لاکھ نہیں۔ وہ بھی غصے میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا کہا تم نے؟ ذوالقرنین کی سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا، جبھی وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر چلا آیا۔ آئرہ تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے کلائی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، وہ بھی الجھتی ہوئی بولی۔ نہیں 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 مومن، ذوالقرنین نے کچھ بولنے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے کہ اچانک کمرے سے امیرہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ امیرہ کی چیخ سن آئرہ اس کی بات نظر انداز کر امیرہ کے کمرے کی طرف دوڑی، جبکہ ذوالقرنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں چل کیا رہا ہے۔ تبھی اس نے بھی آئرہ کی تلقین کی اور اس کے پیچھے امیرہ کے کمرے کی جانب دوڑا۔
मम्मी मैं तुम्हारे पास रहूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना, सुन रहे हो ना तुम। तो जब इसके कमरे में पहुंची तो हस्बे तवक्को मीरा को एक दीवार की जानिब देख बातों में मसरूफ पाया। वो खाली दीवार से ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। मामा मामा मेरी बात सुने, ये देखें कौन आया है। अमीरा कमरे में दाखिल होते ही झट से इसके पास आकर इसे कंपोज करती इसका रुख जुल्कुनैन की तरफ मोड़ की, जो दरवाजे पर साकित खड़ा था। वो सामने खड़ा था इसका बेटा, वही बाल, वही चेहरा, वही कद काठ, वही मर्दाना वजाहत। वो इसका और मोमिन का नैन, इसकी और मोमिन की खुशियों का मरकज। 10 साल का सफ़र मीरा की आंखों से टप टप बह रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब बनने लगी। आयरा के पीछे ही जुल्कुनैन वहाँ पहुंचा। मीरा का रुख दीवार की जानिब होने की वजह से वो इसे देखने से कासिर था, मगर इसकी आवाज़ इसके कानों में पड़ रही थी। वो दीवार की जानिब देख मोमिन को मुखातिब कर मुसलसल बातों में मसरूफ थी। यूँ लग रहा था जैसे मोमिन वहाँ सच में मौजूद है, जबकि आयरा अमीरा को समझा रही थी। और जुल्कुनैन खुद जैसे पत्थर का हो गया था। अपनी माँ को यूं पागलों की तरह हरकतें करता देख वो दरवाजे में जामिद रह गया था। नैन अपनी मामा और आयरा का ख्याल रखना। बेसाख्ता ही मोमिन के आखिरी अल्फाज इसके जहन में गूंजे और वो जुजरी लेकर रह गया। अभी तक तो वो इसकी आवाज़ सुन रहा था, मगर जैसे ही आयरा ने अमीरा का रुख इसकी तरफ मोड़ा, आह, इसे लगा कि वो किसी और को देख रहा है। ये इसकी माँ नहीं है, ये इसकी माँ हो ही नहीं सकती। बालों को मुट्ठी में भींचे वो मुश्किल खड़ा रह पाया। ये इसकी माँ कैसे हो सकती हैं? बाल एकदम रूखे, जिस्म सूख के कांटा हो चुका था और कपड़े तो ऐसे जैसे हफ्तों से तब्दील न किया हो, जगह जगह से पेबंद लगे। ये इसकी माँ नहीं थी। पहले इसने सोचा था कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आएगा, मगर फिर आयरा की बात सुन खौफ से वो यहाँ चला आया कि कहीं इसके हाथ में महज पछतावा ना रह जाए। और अब जब वो यहाँ आ गया था तो इसे एहसास हो रहा था इसके हाथ तो अभी भी पछतावा ही आया है। कहीं इंतकाम की आग में जलते हुए इसने अपनी जन्नत तो नहीं उजाड़ दी। मामा, इसके मुंह से करब भरी आवाज़ निकली। अमीरा आंखों में बेतहाशा प्यार समोए इसकी जानिब बढ़ रही थी, और वो बावजूद कोशिश के एक कदम नहीं उठा पा रहा था। मम्मा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, है ना बाबा? 6 साला जुल्कुनैन इन दोनों का हाथ पकड़कर इसके साथ चल रहा था। आपकी मम्मा तो हमेशा ही प्यारी लगती हैं। मोमिन अमीरा की तरफ देख मायनी कैसे से बोला। इन दोनों की इस अचानक तारीफ पर अमीरा झिम गई। आज पीटीएम में मेरी क्लास टीचर भी कह रही थी मामा को कि मिसेस मोमिन, आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है। जुल्कुनैन ने मोहब्बत पाश नज़रों से अपनी माँ को देखते हुए मोमिन को बताया। इसकी बात सुन मोमिन भी मुस्कुराया। हाँ, तो आपकी मम्मा की नेचुरल ब्यूटी है ना, तभी इतनी प्यारी लगती हैं। अब की बार मोमिन ने भी इसे सराहा, जबकि मीरा मुस्कुराते हुए इन दोनों की तारीफें सुन महसूस हो रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अब इसके करीब, बिल्कुल करीब आ गई थी। इसके करीब आकर इसने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और इसके दोनों गालों पर बारी बारी अपना ममता भरा लम्स छोड़ दिया। अमीरा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जबकि जुल्कुनैन की आंखें भी नम हो रही थी। नैन, उन्होंने इसे प्यार से पुकारा। अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है मैं और मोमिन कितना याद कर रहे थे तुम्हें। तुम जानते हो ना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। वो यूं कह रही थी गोया वो अपनी नाना घर से रुक कर लौटा हो। जुल्कुनैन जवाबन चुप खड़ा था, बस इसकी आंखों से आंसू लड़ी की सूरत बह रहे थे। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से क्या कहे। वो अपनी माँ से इतना बेखबर था और वो इस नहज पर पहुंच गई और इसे पता भी न चला। मुझे पता था तुम मेरे बुलाने पर आ जाओगे। मैंने तुमसे कहा था ना, आयरा के नैन को फ़ोन करो, कहो इसकी माँ बुला रही है, वो ज़रूर आ जाएगा। मगर तुम ही इसे फ़ोन नहीं करती थी। वो इससे बात करते दरमियान में आयरा से मुखातिब हुई, जो इन दोनों के नज़दीक ही खड़ी आंसू बहा रही थी। इनके यूं कहने पर इसने एक निगाह आयरा पर डाली। आयरा ने भी एक खबकी भरी निगाह इस पर डाली और रुख दूसरी जानिब मोड़ के। अमीरा अब इसके सीने से लगी हुई थी। इसने भी बिना कुछ कहे अपनी माँ को खुद में समो लिया था। अमीरा को सीने से लगाए मुसलसल आयरा की जानिब देख रहा था। अब वो अपनी माँ को क्या बताता कि आयरा तो इसे कॉल्स करती थी, मगर वो ही इससे बात नहीं करता था, या तो इसे झिड़क देता था। कुछ देर इसके गले लगकर दिल का बोझ हल्का कर लेने के बाद वो इससे अलग हुई और इसका हाथ पकड़े वो इसे कमरे के अंदर ले आई। वो बिना कोई बात कहे इसके साथ कमरे में दाखिल हुआ। आयरा भी इन दोनों के पीछे दाखिल हुई। मीरा ने इसे अपने बेड पर बिठाया और खुद इसके सामने बैठ गई, जबकि आयरा बेड के नज़दीक खड़ी होगी। नैन, अब अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना, वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। अमीरा ने इसका मजबूत हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा। नहीं जाऊँगा, आप फिक्र मत करें। अमीरा के मुंह से नैन सुन इसे कुछ अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन इसकी हालत के पेश नज़र जब्त कर गया। मामा, आप ये मेडिसिन ले लें। आयरा ने टैबलेट और पानी का ग्लास अमीरा की जानिब बढ़ाया। मुझे नहीं खानी, इसने साफ इनकार कर रुख फेर लिया। ऐसे कैसे चलेगा मम्मा, मेडिसिन लें, फिर आपको रेस्ट भी करना है, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो अमीरा को प्यार से समझाने लगी। जवाबन अमीरा हनूज रुख मोड़े हुए थी। आयरा ने जुल्कुनैन को मदद तलब नज़रों से देखा। प्लीज़ ये टैबलेट खा ले। वो जो इन दोनों को बगौर देख रहा था, आयरा के देखने पर इसकी नज़रों का मफ़हूम समझते हुए मीरा से बोला, और साथ ही आयरा के हाथ से टैबलेट और पानी का गिलास लेकर मीरा के सामने किया। इसके हाथ से मीरा ने चुपचाप गोली ली और खा ली। मम्मी, नम नैन आ गया है ना, अब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। घर की चाबी इसके पास है ना, मैं इससे चाबी लूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो दवा खाकर फिर से किसी गैर मरी नुक्तों को तकते बोलना शुरू हो चुकी थी। वो इन दोनों को नज़रअंदाज कर ऐसे ही मुसलसल बोले जा रही थी। मामा, आप लेट जाएं, थोड़ी देर
یوں ہی اسے سنتے رہنے کے بعد آئرہ اس کے پاس آئی اور اسے کندھوں سے تھام کر اسے لٹانے لگی۔ اس کا مداخلت کرنا میرا کو اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ پھر بھی لیٹ گئی۔ اس کے لیٹنے پر آئرہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی انگلیاں چلانے کے بعد میرا کو سکون ملنے لگا اور وہ نیند کی وادی میں ڈوبنے لگی۔ میرا کو سلانے کے بعد آئرہ اور ذوالقرنین اسے کمرے میں چھوڑ باہر چلے آئے۔ ماما کو کیا ہوا ہے آخر؟ اور گھر کی حالت اتنی ابتر کیسے ہوگی؟ آخر چل کے رہا ہے یہاں؟ مجھے کچھ سمجھاؤ گی؟ باہر آتے ہی ذوالقرنین نے اپنے ذہن میں آئے سوالات کو زبان دی۔ اس کے سوالات کی بوچھاڑ سنتے اس نے تفصیل سے جواب دینا شروع کیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ماما کو ایسی ہی حالت میں دیکھا ہے۔ میں جب 8 سال کی تھی تب تک ہمارے حالات ایسے نہیں تھے۔ گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ ماما جاب کرتی تھی اور میری دیکھ بھال کے لیے گھر میں کیئر ٹیکر تھی۔ اس کے علاوہ گھر کے کام کاج کے لیے بھی سرور موجود تھے۔ ماما سارا دن تو ٹھیک رہتی تھی مگر رات میں وہ سو نہیں پاتی تھی۔ ٹھیک مشکل سے سوتی بھی تھیں تو بیچ رات اٹھ جاتی تھیں اور زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگتی تھی۔ میں ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اس وقت تو میں خود بھی ڈر جاتی تھی اور رونے لگ جاتی تھی۔ ماما کی اکثر ہی رات میں ایسی حالت ہو جاتی تھی، مجھے ان سے ڈر لگتا تھا تو میں ان کے کمرے میں سونے کے بجائے آپ کے کمرے میں سونے لگی تھی۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ ماما کی طبیعت کے علاوہ اور کوئی پریشانی نہیں تھی ہم لوگوں کو۔ میں شہر کے بہترین اسکول میں پڑھ رہی تھی، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ آپ بھی یہیں رہتے تھے تو جب ماما آپ کو آتے جاتے دیکھ لیا کرتی تھی۔ اس دن ماما کی حالت بہت اچھی رہتی تھی۔ رات میں بھی وہ آرام سے سو جاتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ یہاں سے چلے گئے ہم لوگوں کو بنا بتائے۔ بس پھر کیا تھا، ماما کی حالت دن بدن گرتی چلی گئی اور یوں وہ اس نہج کو پہنچ گئی۔ پہلے ماما نے جاب چھوڑی، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ ہر شے سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ وہ بس یوں ہی دیواروں کو تکتے ہوئے بابا سے باتیں کرتی رہتی ہیں اور ایسی حالت میں اگر انہیں کسی کا ہوش رہتا ہے تو وہ صرف آپ تھے۔ وہ دن رات آپ کو یاد کرتی تھی، بار بار مجھے کہتی تھی کہ آپ کو بلا لوں اور مجھے مجبوراً ہر بار انہیں ٹالنا پڑتا کیونکہ میرے پاس آپ سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مگر ماما کو کیسے سمجھاتی؟ پھر ایک دن جب آپ نے خود کال کی تو میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے لگا کہ آپ ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں، لیکن ٹن 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 آئرہ اپنا اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ تب ہی لینڈ لائن کی مسلسل بجتی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ماما بھی سو رہی تھی تو چاروں نے اسے ہی اپنا کام چھوڑ کر فون اٹھانا پڑا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ فون کان سے لگا کر اس نے سلام کیا۔ مطلوبہ شخص کی بابت استفسار کیا۔ وعلیکم السلام، میں ذوالقرنین بات کر رہا ہوں۔ مقابل کا رویہ خاصا لیا دیا تھا، جبکہ آئرہ تو اس کے نام پر ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ نام سن کر اس نے بے یقینی سے ریسیور کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ذوالقرنین نے یہاں فون کیا تھا۔ میں ماما کو بلاتی ہوں۔ اسے لگا کہ شاید وہ ماما سے بات کرنا چاہتا ہے یا شاید وہ یہاں واپس آ رہا ہے، تبھی جھٹ سے میرا کو بلانے کا بولی۔ یہ میرا نمبر ہے، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس نمبر پر کال کر لینا۔ اس نے اس کی بات نظر انداز کر رکھائی سے اپنی بات بتا کر فون کاٹ دیا۔ کال کٹ ہو چکی تھی مگر آئرہ ابھی تک بے یقینی سے ریسیور ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ کتنا بے حس ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ہمیں تم سے کوئی ضرورت پڑے، غصے سے کہہ کر ریسیور پٹکتی واپس اپنا کام کرنے چلی گئی تھی۔ اس کی یاد دلانے پر سارا منظر اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ پھر گھر کی ایسی حالت اور یہ سب اس نہج پر کیسے پہنچا؟ کیا ماما کی جاب چھوڑنے کے بعد یہ سب حالات پیدا ہوئے؟ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بولا، نہیں نہیں، ماما کی جاب چھوڑنے کے بعد بھی سب اچھا چل رہا تھا، بلکہ ماما کا تو علاج بھی چل رہا تھا، وہ بھی اسلام آباد کے مشہور سائیکیٹرسٹ سے۔ مگر پھر جب دادو کو بزنس میں بہت بڑا لاس ہوا اور بینک کا لون چکانے کے لیے ہمیں اپنا گھر کا سامان بیچنا پڑا، تب سے آہستہ آہستہ کر کے ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ پھر ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ دادو؟ کون دادو؟ ہمارے دادو کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے نا؟ ذوالقرنین جو اس کی بات بغور سنتا سارے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اچانک ہی اس کے دادو بولنے پر چونکا اور اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ ہمارے دادو؟ دیکھیں، آپ کے دادو کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے دادو ابھی زندہ ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹنے پر بدمزہ ہوئی مگر پھر اپنی اسی ٹون میں بولی جو اس کا خاصہ تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے اور میرے دادو الگ تھوڑی ہیں۔ وہ اب اس کی باتوں سے سلجھنے لگا تھا۔ کیوں بھائی، میرے دادو الگ ہیں؟ ہاں، میرے دادو اور آپ کے نانا سیم ہیں۔ اس نے نروٹھے پن سے کہا، کیا مطلب تم میری بہن نہیں ہو؟ اس کی بات سن ذوالقرنین کو خوشگوار جھٹکا لگا۔ خوشی بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر پھوٹی۔ نہیں، اس نے بھی بے ساختہ جھرجھری لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے جذبات چہرے پر عیاں ہونے سے ایک دم پہلو بدل گئے۔ ٹھیک، اور آگے بتاؤ؟ ذوالقرنین سنبھلتے ہوئے بولا۔ جی وہ آئرہ کو تو اب آگے بات ہی نہیں سوچ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بزنس میں لاس انہیں کب ہوا تھا؟ ذوالقرنین نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ جب میں 10-11 سال کی تھی شاید تب انہیں بزنس میں لاس ہوا اور آہستہ آہستہ کر کے ان کا پورا بزنس ٹھپ ہو گیا۔ اپنی محنت سے کھڑے کیے بزنس کو ڈوبتا دیکھ وہ خود کو سنبھال نہیں پائے اور اس چیز کا ایسا اثر لیا کہ بالکل ہی بستر سے لگ گئے۔ ان کی حالت مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کبھی تو وہ کئی کئی دن گھر نہیں آتے اور اگر گھر آ جائیں تو اپنے کمرے میں ہی بند رہتے ہیں۔ میں نے بچپن سے ایسے ہی عجیب حالات میں زندگی گزاری ہے۔ پہلے تو مجھے تنہائی سے اور ان سب
हालात से खौफ आता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इन सब चीज़ों की आदत होगी। अब मुझे किसी चीज़ से खौफ नहीं आता। बताते बताते वो कहीं और ही खो गई थी। एक आंसू इसकी आंख से निकला और गाल से बहता गर्दन पर लुढ़क गया। इसकी आंख में आंसू देख जुल्कुनैन को अजीब सी तकलीफ और शर्मिंदगी ने घेर लिया। इन सब चीज़ों का कसूरवार वो था। इसने पलट कर देखना ज़रूरी ही नहीं समझा। इसे लगा कि वो पैसे बेच देता है, बस काफ़ी है, लेकिन इसने कभी ये देखना तक मुनासिब नहीं समझा कि वो पैसा इन लोगों को मिल भी रहा था या नहीं। गुस्सा और इंतकाम में वो इतना अंधा हो गया कि इसने अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश को इस बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब इसने सोच लिया था कि जो हुआ सो हुआ, मगर अब वो आयरा और अमीरा को मज़ीद सफ़र नहीं करने देगा। अमीरा के लिए इतनी सज़ा काफ़ी थी, और आयरा, इसने एक प्यार भरी नज़र इस पर डाली। आयरा तो बेकसूर होते हुए भी इतनी सज़ा भुगत चुकी थी, बस अब और नहीं। खैर ये बातें छोड़ें, जो होना था वो हो गया। अब आप आ गई हैं तो मम्मा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। वो सर झटक कर मुस्कुराई। जवाबन वो भी मुस्कुराया। इसको मुस्कुराता देख आयरा की आंखें फटकी। आप मुस्कुराते भी हैं? इसने मजाकन कहा। अब इतना भी खड़ूस नहीं हूँ। खिलाफत वक्त को वो गुस्सा होने के बजाय नॉर्मल अंदाज में बोला, और आयरा तो अभी तक आंखें फाड़े बेयकीनी से खड़ी थी। अच्छा, मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेता आऊँगा। वो अब संजीदा हो चुका था। नहीं, सब कुछ है, वो ज़्यादा से अंदाज में बोली, मगर न जाने क्यों इसे इसका लहजा चुभता हुआ लगा था। वो गहरी सांस भरकर बाहर निकल गया, और वो कुछ देर यूं ही इसे जाता देखती रही। फिर खुद भी रात का खाना बनाने के लिए किचन की जानिब चल दी। बाहर आकर इसने गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को कंपोज किया और अपने घर की जानिब चल दिया, जहाँ इसकी कार खड़ी थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो अपनी कार में बैठा और कारजान से भगा कर ले गया। कहाँ, ये इसे खुद भी नहीं पता था। पहले तो वो कुछ देर यूं ही बेमकसद सड़कों पर कार दौड़ाता रहा। फिर कुछ याद आने पर इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल रिसीव होते ही इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? आज हमें कैसे याद कर लिया? कहीं कहीं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुकाबिल खासे एहतराम का मुजाहरा कर रहा था। मैं घर का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। वहाँ की लाइट 2 महीने से मुंतका है। जितनी जल्दी हो सके वहाँ की लाइट का कनेक्शन बहाल करो, और चार्जेस क्या होंगे वो मुझे बता देना, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। हस्बे आदत वो सीधा मुद्दे पर आया। ओके सर, जो आपका हुक्म। आप फिक्र ही ना करें, आधे घंटे में लाइट बहाल हो जाएगी। जवाबन ताबेदारी से कहा गया। जवाब सुन इसने कॉल कट कर दी और इस नंबर पर हाशिम विला का एड्रेस सेंड कर दिया। एड्रेस सेंड करके जुल्कुनैन ने दोबारा कॉल मिलाई। मोबाइल कान से लगा। अस्सलाम वालेकुम। 2 से 3 बेल के बाद कॉल रिसीव की गई। वालेकुम अस्सलाम, जी सर। दूसरी जानिब से मुतमईन अंदाज में सलाम का जवाब आया। मैं तुम्हें हर महीने एक कदीर रकम देता था कि ये रकम हाशिम विला पहुंचा दो, तो क्या तुम वो रकम नहीं पहुंचाते थे? वो थोड़ा गुस्से से गोया हुआ। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो खुद हर बार रकम वहां पहुंचा कर आता था। इसके गुस्से से घबरा कर वो जल्दी से बोला। तो फिर वो पैसे कहाँ गए? वो स्टेयरिंग पर हाथ मार गुस्से से बरबाए। सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो जाता था वहाँ और एक आदमी को सारी रकम खुद देकर आता था। इसने मजीद तफसील से बताया। क्या कहा तुमने? आदमी? जुल्कुनैन को अब सब समझ आ गया था। जी सर, वो मिनमिनाया। इसने बिना कोई बात के कॉल कट कर दी। ओह, तो अब समझ आया कि वो सारे पैसे कहाँ गए। इसने सोचते हुए कार स्टार्ट की, दोबारा घर की तरफ चल दिया। आयरा किचन में बैठी टॉर्च की रोशनी में दाल चुन रही थी कि अचानक लाइट आ गई। अरे, लाइट कैसे आ गई? हैरान होते हुए इसने टॉर्च बंद की और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। इसने जल्दी जल्दी चुनकर चावल चढ़ा दिए थे और अब दाल चुन रही थी। इसने सोचा था कि आज थोड़ी सी सलाद भी बना लेगी। इन हालात में, जबकि महीने का आखिर चल रहा था, वो इतना ही एहतमाम कर सकती थी। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लगी थी। अमीरा अभी तक सुकून से सो रही थी। इसका इरादा था कि खाना तैयार करके जुल्कुनैन के आने के बाद अमीरा को उठाएगी और फिर वो तीनों मिलकर खाना खा लेंगे। वो बड़ी तंदीर से अपने काम में मशगूल थी कि अचानक डोरबेल की आवाज़ पर चौंकी। ये डोरबेल कैसे बजी? अच्छा हाँ, लाइट आ गई है। मैं भी ना। पहले तो इसे डोरबेल की आवाज़ पर हैरत हुई, फिर याद आया कि लाइट आ गई है, तो अपनी ही सोच पर मातम करती हुई दरवाज़ा खोलने चली गई। कौन है? इसने दरवाजे करीब पहुंचकर पूछा। जुल्कुनैन सर ने भेजा है। मैम प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। बाहर से एक निस्वानी आवाज़ आई। जुल्कुनैन का नाम सुन इसने झट से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने इसने एक लड़की और लड़के को खड़ा पाया। वो दोनों ही पैंट शर्ट और कोट में मलबूस थे, जबकि लड़के के हाथ में एक ब्रीफ केस मौजूद था। जी बोले। इन दोनों का मुझसे जायजा लेने के बाद वो दुपट्टा सर पर संभालती बोली, मिस आयरा को बुला दें प्लीज़। लड़की आगे बढ़कर इससे मुखातिब हुई। जी बोले, मैं ही आयरा हूँ। इसे हैरत तो हुई कि वो लड़की इसका क्यों पूछ रही है, मगर वो अपनी हैरत छुपा गई। दरअसल ये ब्रीफ केस जुल्कुनैन सर ने भिजवाया और कहा है कि आपको दे दूँ। ये पता चलने के बाद कि वो आयरा है, वो लड़की अपने मखसूस अंदाज में बोली। अच्छा ठीक है। आयरा ने इजाज़त देकर हाथ आगे बढ़ाया। मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं इस ब्रीफ केस को अंदर रख दूँ? आयरा के हाथ बढ़ाने पर वो मुतवाना लहजे में गोया हुई। ओके, आप आ जाएं। आयरा को क्या मसला हो सकता था? इसने इजाज़त देकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया। थैंक्स। इजाज़त मिलने पर वो इस आदमी के हाथ से ब्रीफ केस लेकर आयरा की तलकीन करते अंदर दाखिल हुई और इसकी बताई हुई जगह पर वो ब्रीफ केस रखकर इसे शुक्रिया कहती दरवाजे से बाहर चली गई।
اس کے جانے کے بعد ایرا نے جا کر دروازہ بند کیا اور ایک جُتی نگاہ صوفے پر رکھے بریف کیس پر ڈال کر واپس کچن میں چلی گئی۔ کھانا اب آخری مراحل میں تھا۔ اس نے دال میں بگھار لگایا اور سلاد بنانے لگی۔ وہ کھانا پکا کر فارغ ہو چکی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی کچن سے باہر آئی تو اس کی نظر صوفے پر رکھے بریف کیس پر پڑی۔ آخر اس بڑے اور خوبصورت سے بریف کیس میں ہے کیا؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے تجسس سے بریف کیس کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چلتی ہوئی بالکل صوفے کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ اب وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ دبائے سوچ رہی تھی کہ آیا اس بریف کیس کو کھولے یا نہیں۔ ویسے ہے تو یہ غیر اخلاقی حرکت، لیکن پھر بھی چلتا ہے۔ آخر کوئی نین کا بریف کیس ہے اور نین تو میری پھپھو کے بیٹے ہیں، تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ کھول کے ذرا سا دیکھ لوں۔ خود کو سمجھاتی وہ بریف کیس کھول چکی تھی۔ بریف کیس کھولتے ہی اس کا منہ بھی کھل گیا تھا۔ واہ جی واہ، بڑا ہی زبردست سوٹ ہے۔ وہ بریف کیس میں رکھے رویل بلو شرٹ اور بلیک پینٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ تو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا مہنگا بھی لگ رہا ہے۔ وہ اس پر سے ہاتھ اٹھا کر اب سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ لگتا ہے کہ بڑے امیر ہیں جناب، ورنہ اتنے قیمتی کپڑے تو ہمارے یہاں لوگ شادیوں پر بھی نہیں پہنتے۔ وہ اب دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ بتاؤ ذرا کیسے ہیں؟ خود تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ نہ ہوا کبھی کہ ماں کے لیے کچھ بھیج دیں۔ اتنا بڑا بریف کیس تو مس آئرا کو دے دینا کہہ کر ایسے بھجوایا جیسے میرے لیے بیچا ہو، لیکن سامان اندر خود کا ہی نکلا۔ خیر مجھے کیا مرضی ہے بھائی۔ اب مجھے سمجھ آئی اتنے امیر ہیں جب ہی تو اتنے نخریلے ہیں۔ وہ ہاتھ کی انگلی کو ٹھوڈی پر ٹکاتی ہنسی سمجھداری سے گویا ہوئی، ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ ابھی وہ یوں ہی خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک اپنے ٹھیک پیچھے سے اسے آواز آئی۔ آواز سنتے ہی اس نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا اور ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ نخریلا مطلب ذوالقرنین عین اس کے سر پر کھڑا خاصی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کے لیے بھیجا ہے یہ کسی نے؟ میرا مطلب یہ آپ کا سامان، مطلب آپ کے کپڑے آ گئے۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ کھانا تیار ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جب کچھ نہ سوجا تو اس نے یہ راہ فرار نکالی اور اسے وہیں چھوڑ خود کچن کی طرف بھاگی، جبکہ ذوالقرنین پیچھے اپنی ہنسی روکے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین نے کار گیٹ کے سامنے رکی اور ہاشم کے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہونے کے بجائے شمس کے گھر کے دروازے سے داخل ہوا اور سیڑھیوں کے ذریعے ہاشم کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو آئرا صوفے کے پاس کھڑی بریف کیس کھولے مسلسل کچھ کلامی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن اسے ایک دم ہی ہنسی آنے لگی، مگر وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتا دبے قدموں سے چلتا ہوا عین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ہاتھ دھو کر وہ کچن میں ہی چلا آیا تھا۔ آئرا کھانا نکالنے میں مصروف تھی۔ اسے کچن میں آتا دیکھ وہ تھوڑی گھبرائی مگر اپنے کام میں مصروف رہی۔ یہ چاول ہے؟ ذوالقرنین نے ڈش میں رکھے چمچ سے ان چپکے چپکے چاولوں کو دیکھ اس سے پوچھا۔ ہاں۔ اس کے ہاتھ سے چمچ چھین وہ خفا خفا سی ڈش لیے امیرا کے کمرے کی طرف چلی گئی، جہاں وہ پورا کھانا نکال چکی تھی۔ ہاتھ دھو کر وہ بھی اسی کے پیچھے امیرا کے کمرے میں داخل ہوا۔ امیرا بھی جاگ چکی تھی اور بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ بیٹھو۔ امیرا کی طبیعت اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ ذوالقرنین کو دروازے میں استادہ دیکھ امیرا نے اسے اندر آنے کو کہا۔ کھانا کہاں کھائیں گے امیرا؟ آئرا امیرا کے لیے پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی کہ ذوالقرنین نے اندر آ کر اس سے پوچھا۔ یہیں کھائیں گے اور کہاں؟ بیٹھ جائیں آپ بھی بیڈ پر، میں نکال کر دیتی ہوں آپ کو کھانا۔ آئرا نے امیرا کو پلیٹ تھماتے ہوئے اسے جواب دیا۔ جواب سن وہ چاروں نچار بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ دال کم کھائیں گے یا زیادہ؟ آئرا نے اس کی پلیٹ میں چاول ڈال کر پوچھا۔ کم۔ ایک نظر دال کی شکل دیکھ اس نے جواب دیا۔ اس نے دال ڈال کر پلیٹ اس کو تھمائی۔ یہ لیں سلاد بھی لیں نا۔ پلیٹ اسے تھما کر اس نے سلاد کا باؤل آگے کیا، جو اس نے تھام کر جگہ بنا کر بیڈ پر ہی رکھ لیا۔ اسے سلاد کا باؤل بیڈ پر رکھتا دیکھ اس نے خود ہی اس کی پلیٹ میں سلاد ڈالی اور باؤل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی اس قدر فرینکنس پر ذوالقرنین نے اسے گھورا، جس پر وہ وہیں کھڑی مسکرائی۔ آئرا نے امیرا کی پلیٹ میں سلاد ڈالی اور دسترخوان پر رکھا اکلوتا چمچ جس کی طرف ذوالقرنین ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا جھٹ سے اٹھا کر امیرا کو دے دیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے چتاب کھا کر رہ گیا۔ آئرا اب اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر خود بھی بیٹھ چکی تھی۔ ارے کھانا شروع کریں نا، اپنا ہی گھر سمجھیں۔ ذوالقرنین کو یوں ہی بیٹھا دیکھ وہ مسکرا کر بولی، ہاں کھاؤں نا۔ ایسے ہی کیوں بیٹھے ہو؟ امیرا نے بھی مداخلت کی۔ جو اول مرتہ کیا نہ کرتا کی مصادق اس نے ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ ویسے مجھے ایک بات پریشان کر رہی کہ یہ لائٹ اچانک کیسے آ گئی؟ کھانا کھاتے ہوئے آئرا نے کہا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، اب اندھیرا تو نہیں ہے کم از کم، اور پانی بھی آ رہا ہے۔ ذوالقرنین نوالا چباتے ہوئے گویا ہوا۔ پریشانی والی بات یہ ہے کہ اس سب کے بعد اب بل بھی آئے گا۔ لائٹ نہیں تھی تو کم از کم بل کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ سچ میں خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی اور ذوالقرنین اس کی یہ بات سن حیران اور پریشان ہو چکا تھا، جبکہ امیرا کھانا کھانے میں یوں مشغول تھی جیسے آس پاس کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ارے ہاں، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر بولی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے محض اسے دیکھا۔ آپ کی کوئی بہن بھی ہے کیا؟
اس کے دیکھنے کو اس کا گرین سگنل سمجھ کر اس نے سوال پوچھ ڈالا۔ اب کی بار امیرہ چونکی ہے نہیں تھی مگر وہ دنیا میں آتی چلی گئی تھی۔ امیرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، اچھا تو یہ بات آپ کو نہیں پتہ تھی؟ ماما پتہ ہے، یہ تو مجھے اپنی بہن سمجھ رہے تھے۔ اس نے ذوالقرنین سے سوال کر امیرہ کو بتایا، آئرہ تمہاری بہن نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے موسیٰ ماموں کی بیٹی ہے۔ امیرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا، ماموں کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن مامی وہ کہاں گئی؟ ذوالقرنین نے پوری بات جاننے کے بعد وہ سوال کیا جو اسے مسلسل کھل رہا تھا۔ آئرہ کی پیدائش کے وقت سمارہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ امیرہ اس کا سوال سن چند ثانیے رکی اور پھر گہری سانس بھر کر بولی، جب تم ٹرپ پر گئے تھے تب ہی ہوا تھا یہ سب، جب بھی تمہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس دوران تمہارے بابا کی حقیقت سامنے آنے کی وجہ سے کافی کچھ ہوا اور بس۔ ابھی امیرہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک ذوالقرنین قدرے اونچی آواز میں بولا، میرے بابا کے بارے میں کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے آپ بھی بابا کے بارے میں بات کر کے مجھے غصہ مت دلائیں۔ اگر میں ساری پچھلی باتیں بھلا کر آگے بڑھ گیا ہوں تو آپ کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا کہ آپ بھی پچھلی باتیں نہ دہرائیں یا کم از کم میرے سامنے نہ دہرائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پر غصہ کروں اور آپ کی طبیعت بگڑے، اس لیے پلیز آئندہ خیال رکھیں گا۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اور ہاں کھانا اچھا بنا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ آئرہ کی جانب دیکھ اسپاٹ لہجے میں بولا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ آئرہ جب غور ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اچانک اس کے منہ سے اپنے ہاتھ کی بنائی پیلی دال اور چپکے چپکے چاول کی تعریف سن ایک نظر کھانے پر ڈالی اور پھر ذوالقرنین کو دیکھ دل ہی دل میں مسکرائی۔ نین میری نین نہیں ذوالقرنین۔ امیرہ نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے کہ وہ درستگی سے بولا، نین میں صرف اپنے بابا کا تھا، وہ چلے گئے، ان کے ساتھ ہی نام بھی چلا گیا، اس لیے اب مجھے ذوالقرنین کہہ کر پکاریں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بڑی مشکل سے امیرہ کو سلا کر جب وہ باہر آئی تو اسے صوفے پر بیٹھا پایا۔ میں کہاں سوؤں؟ اس کے باہر آتے ہی اس نے پوچھا۔ آپ ماما کے کمرے میں سو جائیں۔ اس نے اسے سونے کی جگہ دی۔ میں تمہارے روم میں سو جاتا ہوں۔ اس نے اس کی بات نظر انداز کر دوسری راہ نکالی۔ آپ میرے کمرے میں کیسے سو سکتے ہیں؟ میں آپ کی بہن تھوڑی ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں مطلب ہے تم ماما کے روم میں سو جاؤ اور میں تمہارے روم میں سو جاتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، نہیں بھائی، وہ صاف انکاری ہوئی، آپ سو جائیں ماما کے کمرے میں۔ اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، لیکن ماما کے روم میں تو ایک ہی بیڈ ہے۔ اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر سوالی نظروں سے اسے دیکھا، تو آپ زمین پر سو جائیں گا؟ اس نے چٹکیوں میں حل نکالا، آپ کا بہت شکریہ، میں یہیں صوفے پر سو جاؤں گا۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر پیٹا، لیکن اس اتنے سے صوفے پر آپ کا پہاڑ جیسا جسم کیسے آئے گا؟ اس کی اس خواہش پر اس نے پہلے اسے اور پھر صوفے کو دیکھا جو کہ سائز میں اس سے چھوٹا تھا، اور اس کا اس صوفے پر ایڈجسٹ ہو پانا خاصا دشوار تھا۔ تو تم اپنا چوہیا جیسا جسم لے کر اس صوفے پر سو جاؤ اور میں اپنا پہاڑ جیسا جسم لے کر تمہارے بیڈ پر سو جاتا ہوں۔ اس کے اس گہرے تجزیے کے جواب میں اس نے حل پیش کیا، سو جاؤ، ایڈجسٹ کریں اسی صوفے پر۔ اس نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا اور جما کے قدم رکھتی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اس کے لیے تکیہ اور کمبل لے کر آئی تو اسے آڑا ٹیڑھا ہوتے ہوئے صوفے پر ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتا پایا، اور اس کوشش میں وہ بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں صوفے سے باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ مشکل تمام اس صوفے پر لیٹنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ اس کی حالت دیکھ وہ اپنی ہنسی بمشکل دباتی اس کے پاس آئی، یہ لیں تکیہ اور کمبل۔ وہ مشکل حسیر ہو کے اس نے اسے دونوں چیزیں تھمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کی شکل دیکھ اس نے دانت پیسے، اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ اس نے اسے مزید دبایا۔ نہیں جی، بس آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے، جس پر وہ اپنی حسیر ہو کے اس پر گویا احسان کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے آخری پہر وہ صوفے پر ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ ایک دم کھڑا ہوا پانی پینے کے گھر سے کچن کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر آئرہ کے کمرے کی جانب اٹھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور لائٹ آن تھی۔ اس کی نظر کھلے دروازے سے ہوتے ہوئے بیڈ پر لیٹی آئرہ پر پڑی۔ وہ گردن تک کمبل اوڑھے، بالوں کو ڈھیلی چوٹی کی شکل میں قید کیے، سارے جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے، خوابوں کی دنیا میں محو سفر تھی۔ آئرہ کے انکشاف پر آج اس کے دل کو عجب سا سکون ملا تھا، جیسے سالوں سے بیچ منجدار میں ڈولتی اس کی کشتی کو ساحل مل گیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ مسجدوں سے فجر کی اذانیں بلند ہونے لگیں۔ وہ سوچوں کو جھٹکتا پانی پیے بغیر ہی روف گارڈن کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو آہستہ آہستہ اس کی نیند کھلنے لگی اور وہ کمبل کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی اور انگڑائی لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ پاؤں گیلے ہو رہے تھے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر کے آئی تھی۔ فولڈ کی ہوئی آستینیں نیچے کرتی وہ الماری کے پاس گئی اور جامنس نکال کر قبلہ رخ بچھائی، پھر سر پر دوپٹہ لپیٹ کر نماز کی نیت باندھ دی۔ وہ نماز پڑھ کر باہر آئی تو ذوالقرنین اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا، اور اس کا کمبل صوفے پر طے رکھا تھا، مگر وہ غائب تھا۔ یہ کہاں گئی؟ اس نے سوچا، شاید ڈیڈ کے کمرے میں واش روم گئے ہوں گے۔ اسی خیال کے تحت وہ موسیٰ کے کمرے میں گئی، مگر وہ
وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ کہاں چلے گئے؟ اب وہ تھوڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ واپس تو نہیں چلے گئے؟ ایک دم اس کے دماغ میں جھمکا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ اب اگر چلے بھی گئے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ساری سوچوں کو جھٹک کر وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوگی۔ کچن اور اپنا کمرہ سمیٹ کر اب وہ امیرہ کا کمرہ صاف کرنے چلی آئی۔ امیرہ سو رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اسے اپنا تمام کام نپٹا کر اور ناشتہ بنا کر اٹھایا کرتی تھی، اس لیے وہ اسے سوتا چھوڑ اپنے کام میں مشغول رہی۔ کام کرتے ہوئے بھی مسلسل ذوالقرنین کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ وہ واقعی چلا گیا ہے یا کسی کام کے تحت صرف باہر گیا ہے۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد کچن میں چلی گئی تاکہ جلدی جلدی ناشتہ بنا کر اسکول جانے کی تیاری کر سکے۔ پتہ نہیں گھی لگی روٹی کھاتے بھی ہوں گے یا نہیں۔ کچن میں آ کر اس نے فریج میں سے آٹا نکالا اور آٹے کے پراٹھے بنانے لگی کہ ایک دم ذوالقرنین کا سوچ کر رک گئی، مگر میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ وہ اداس سی ہوئی۔ ہاں 200 روپے پڑے ہیں ٹیوشن کی فیس کے، کیوں نہ حلوہ پوڑی لے آؤں؟ اس نے خوشی سے لہک کر اوپر والا کیبن کھولا اور ایک بڑھنی سے 100 کے 2 نوٹ نکالے۔ نہ جانے حلوہ پوڑی کتنے کی آئے گی، بس اس میں آ جائے۔ وہ پیسے سلف پر رکھ کر اس نے آٹا فریج میں رکھا۔ فریج کی حالت بھی ابتر ہو رہی تھی۔ واپس آ کر اسے بھی صاف کرنا ہوگا۔ لائٹ نہیں تھی تو کم از کم فریج کی صفائی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اسے یکدم ہی خفت نے آن گھیرا۔ لوہے کی بڑی سی کڑاہی میں منہ تک بڑے تیل سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ حلوائی بڑی مہارت سے ایک میدے کی لوئی لیتا اور ہتھیلیوں کی مدد سے اسے لمبا کر کے گرما گرم تیل میں چھوڑتا تو تیل ابلنے لگتا، جبکہ برابر میں کھڑا آدمی تیزی سے مطلوبہ آرڈر پیک کرتا گاہکوں کو نپٹا رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے کی وجہ سے حلوائیوں کی دکانوں پر لوگوں کا تانتا بندھا تھا۔ ایک طرف آدمیوں کی قطار لگی تھی، دوسری طرف خواتین کی، سو وہ دوسری طرف آ کر کھڑی ہوگی۔ بھائی پوڑی پراٹھا کیا حساب دیا؟ اس کی باری آنے پر بھیڑ کے باعث اس نے ذرا چلا کر پوچھا۔ 1 کلو 600 اور آدھا کلو 300 روپے۔ حلوائی مصروف سا گویا ہوا۔ ہیں؟ آئرہ کی آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے۔ اس سے کم نہیں ملے گا بھائی؟ وہ ذرا کی ذرا ٹھہر کر بولی۔ باجی اس سے کم میں کھاؤ گی کیا؟ جلدی بولو چاہیے ہے یا نہیں؟ یہاں ٹائم نہیں ہے فالتو سوالوں کے جواب دینے کا میرے پاس۔ گاہکی بڑھ رہی ہے۔ وہ اسے ٹال کر اب اور گراہکوں کی طرح متوجہ ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ اس میں تو نہیں آ پائے گا۔ دکاندار کی اتنی لمبی چوڑی تقریر سن کر وہ وہاں سے مایوس ہو کر سوچوں میں غلطان ہولے ہولے قدم بڑھانے لگی۔ ارے ہاں ویسے بھی وہ اتنے فٹ لگتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی تیل والی پوڑیاں کھائیں گے۔ حلوہ پوڑی نہ لے پانے کا قلق تھوڑا کم کرنے کی غرض سے اس نے سوچا، ڈبل روٹی اور جیم لے لیتی ہوں، امیر بھی ہیں تو یہی سب کھاتے ہوں گے۔ وہ چلتے چلتے ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ سامنے بیکری کے کاؤنٹر پر اسے ڈبل روٹی رکھی دکھائی دی تو یہ سوچ کر وہ جھٹ سے بیکری کا چبوترا چڑھ گئی۔ یہ ڈبل روٹی کا پیکٹ کیسے دیا؟ اس نے پوچھا۔ 100 روپے۔ دکاندار نے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک دے دیں اور جیم کھلا یا شیشی؟ دکاندار نے ڈبل روٹی اس کے آگے کر دی۔ کیا حساب ہے دونوں؟ وہ کچھ دیر سوچ کر بولی۔ چھوٹی شیشی 150 اور کھلا جیم 100 روپے کا پاؤچ۔ اس نے دونوں کے دام بتائے۔ آپ کھلا والا دے دیں، اس نے پیسوں کا حساب لگا کر کہا۔ دکاندار اندر جیم لینے چلا گیا۔ اف اتنی مہنگائی ہے کہ 200 روپے کی کوئی اوقات ہی نہیں رہی۔ ناشتہ تک نہیں آ پا رہا، وہ جھنجھلا کر خود سے بولی۔ یہ لیں۔ دکاندار نے دونوں چیزیں شاپر میں ڈالی اور اس کے آگے کر دی۔ وہ بھی پیسے دے کر گھر کی طرف چل دی۔ فکر معاش، عشق بتاں یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا کرے؟ سوتا۔ واپس آ کر اب وہ فٹافٹ ساری ڈبل روٹی پر جیم لگا رہی تھی اور ساتھ ہی چولہے پر رکھی چائے ابل رہی تھی۔ چائے میں ابال آتے ہی اس نے چائے میں سوکھے دودھ کے 4 چمچ شامل کر دیے اور چمچہ چلانے لگی۔ چلو جی اب ماما کو اٹھا لیتی ہوں۔ چولہا بند کر کے وہ امیرہ کو اٹھانے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ امیرہ کو ناشتہ کرا کے اور خود ناشتے سے فارغ ہو کر وہ عبایا پہن کر ہاتھ میں بیگ ٹانگے اسکول جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ماما یہ لیں۔ تیار ہو کر اس نے امیرہ کو دبا اور پانی کا گلاس تھمایا۔ ذوالقرنین کہاں ہے؟ امیرہ نے گولی ہاتھ سے لے کر حلق میں رکھی اور پانی کا گلاس اپنے اندر انڈیل کر آئرہ سے پوچھا۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے امیرہ کو ٹالا اور خود پانی کا گلاس رکھنے کچن میں چلی گئی۔ اب اسے خود بہت تشویش ہو رہی تھی کیونکہ 7:45 بجنے کو تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اگر وہ نہیں آیا تو اس کی اتنی محنت اور محبت راہ گا جائے گی۔ وہ ٹرے میں رکھی جیم لگی بریڈ روٹیوں کو دیکھ کر سوچنے لگی، پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنے بیگ سے پین کاپی نکالا اور کچھ لکھتے لکھتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی اور کچھ کاٹ کر کاپی سے پیپر کو پھاڑ کر اسے فولڈ کر کے ڈبل روٹی کی ٹرے کو ڈھک کر پیپر اس کے اوپر رکھ دیا۔ وزن کے لیے جس چھری سے اس نے جیم لگایا تھا وہ اسی کے اوپر رکھ دی اور خود اس امید کے ساتھ اسکول چلی گئی کہ وہ اسے ضرور پڑھے گا۔ سورج اب اپنی جوبن پر تھا۔ دوپہر ہونے کی وجہ سے گلیاں اور سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ ایسے میں ایک بلیک کار
اس خاموشی کو توڑتی گلی میں داخل ہوئی اور ہاشم کے گھر کے سامنے رکی۔ کار رکنے کے بعد وہ کار سے اترا اور اس نے چاکلیٹ براؤن کلر کی فل سلیو شرٹ کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، بلیک جینز اور بلیک لانگ کوٹ سے بٹن کیا ہوا تھا، پیروں میں براؤن کلر کے جوگرز اور گلے میں پلینیٹیم چین ڈالے، بائیں کلائی میں کیلون کلین واچ پہنے۔ ہمیشہ کی طرح وہ شمس کے گھر میں گزر کر ہاشم کے گھر میں پہنچا۔